الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایک تو عمران خان کو جو ہے نا وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ NA-95 کی جو نشست ہے اسے الیکشن کمیشن نے خالی قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے خیر توقع بھی یہی کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ جو اختیار ہوگا اس سے کتنا آگے جائیں گے تو پر چل جائیں گے، تو لہذا ان سے تو ویسے بھی کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اور دوسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو بتائیں اب چیف الیکشن کمشنر صاحب، اگر عمران خان اگلا جو اب الیکشن ہوگا اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو آپ نے ڈی نوٹیفائی کر کے کون سا تیر مار لیا؟ یہ کوئی تیر نہیں مارا آپ نے۔ عمران خان نے تو چھین لینی ہے سیٹ۔ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں والی کی سیٹ کوئی جیت سکتا ہے ان سے؟ آپ کے پاس ساری جماعتیں مل کے، سارے طاقتور لوگ مل کے بھی میاں والی کی سیٹ نہیں جیت سکتے۔ مارجن اتنا بڑا ہوتا ہے، آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ تو آپ کی پریکٹس غلط ثابت ہو گئی۔ آپ ایسے حرکتیں کرتے رہیں گے اور عوام کے نزدیک آپ گندے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا، وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی میں پاکستان کے جو ذمہ قرضوں کی تفصیل ہے وہ پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پر کل واجب الادا قرضوں کا حجم جو ہے نا 49,200 ارب روپے ہے، جبکہ ملکی قرضہ 31,000 ارب ہے۔ یہ انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، اور بڑی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آ کے پیش کرنا کہ جناب ہم نے بڑا تیر مارا ہوا ہے۔ اور بھائی قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ کوئی اس پہ کوئی بات بھی کر لے، کوئی ایکشن ہی لے لیں، کوئی پلان ہی بنا لیں کہ اس سے جان کیسے چھوٹے گی، لیکن کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر سیاستدان اپنا راگ لاپ رہا ہے، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے کہ وہ جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں نا، ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے لائق وزیر خارجہ پاکستان کا جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری ہے۔ یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا۔ اور اس کی نالائکی کی یہ بات سن لیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں کیسے ان سیٹوں پہ لا کر بٹھا دیا گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بٹھا دیا۔ ہم پر مسلط کر دیا گیا، ایسا گندا نظام اور بدبودار نظام ہے کہ ایسے نمونے بھی ہمارے پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ جناب نے عاصمہ جنگیر کانفرنس پہ جو ہے نا جو بہت زیادہ الفاظ جو سخت استعمال کیے ہیں انہوں نے اداروں پر، آج اسمبلی میں جا کے اتنی ان کی اوقات ہے، آج اسمبلی میں جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ پر نادم ہوں۔ اور بھائی اتنی بات کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ وہاں پہ آپ نے ماحول دیکھا کہ اداروں کے خلاف لوگ نعرے مار رہے ہیں تو آپ بھی شروع ہو گئے۔ کوئی خدا کا خوف کرے، ادارے تو پاکستان کے ہیں نا۔ اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے تو آپ نام لے کے کر لیں، پورے ادارے کو تو نہ کسی کو تنقید کرے۔ اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب پہ کر رہا ہوں، میں پورے الیکشن کمیشن پہ تو نہیں سوالیہ نشان اٹھا رہا۔ تو آپ بھی کسی ایک فرد کا نام لے لیں، اتنی ہمت پیدا کریں نا۔ لیکن میں وہی حیران تھا کہ یہ سپیچ کر رہے ہیں، ان کا تو سارا کچا چٹا ان کے پاس ہے، یہ کیسے ایسے باتیں کر رہے ہیں؟ عاصمہ جنگیر ہوتی تو مجھے گلے لگا لیتی، مجھے کہتی کہ تم نے کیا بات ہے، کمال ہے، تم ان کے سر پر نہیں آئے، ان کے بل بوتے پہ نہیں آئے۔ اور بھائی کوئی شرم کر لو یار، وہ آپ کو آنی نہیں ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جماعتوں کو اپنے نعروں میں نا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ اسمبلی میں آ کے جب عمران خان کو بے غیرت کہہ رہے تھے، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگی تھی؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ماما کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن تھے؟ لیکن آپ کو اس وقت کسی لفافہ صحافی نے یہ نہیں کہا کہ بلاول صاحب آپ کو ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، جبکہ عمران خان ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ بیبی بلاول کہتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے، ہاں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن نہ وہ اپنا مریم صاحبہ کے بارے میں کوئی سخت لفاظ استعمال کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں۔
لیکن ان کو یہ ہے اپنے آپ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے نا یہ بھائی چاند پہ تھوکو گے تو منہ پہ ہی آئے گی تھوک، چاند کا کچھ نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ اور پہلے اپنے آپ میں کوالٹی پیدا کریں، ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں وزارت خارجہ کرنی کیسے ہے، باتیں آپ کی بہت بڑی ہیں۔ اور دوسرا ایک بڑا جو آج دل دہلا دینے والا واقعہ ہے وہ ارشد شریف صاحب کا واقعہ ہے، ان کی قتل کی جو ہے وہ میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ یقین کریں صبح سے دل بجھا بجھا سا ہے کہ ایک ایسا اچھا انسان، بہترین رپورٹنگ کرنے والا شخص، بہترین تحقیقاتی رپورٹنگ کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں کلپ ایک دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا، جی عمران جو ہے نا اس پر سیاست نہ کریں۔ میں آپ کو ایک بات عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کو کس کی حکومت تھی جس نے یہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کی حکومت نے ان پر غداری کے مقدمات بنائے، کسی دوسرے کی حکومت نہیں تھی۔ آپ کی حکومت کے بعد یہ سب کچھ ہوا، وہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس پہ سیاست نہ کریں۔ اس پہ کوئی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے سیاست ہے، شہید کر دیا گیا ان کو۔ یہ کوئی چھوٹا سانیہ تو نہیں ہے، لیکن اب آپ لوگوں نے تو ٹھان لی ہوئی ہے، ہم نے اس ملک میں جو ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا اسے رہنے نہیں دینا ہمیشہ سے۔ یہ الطاف حسین پارٹ 2 ہے نون لیگ، اس ٹائم جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں یہ پارٹ 2 ہے الطاف حسین کی۔ وہ بوری بند لاشیں بھیج دیتے تھے، یہاں پہ آپ ٹارگٹ کلر ہائر کر لیتے ہیں، یہاں ان پر مقدمے ایسے بناتے ہیں غداری کے کہ جیسے آپ یہ ایک سچے اور صاف مسلمان اور محب وطن پاکستانی ہیں، اور دوسرا تو پاکستانی ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور بات شیخ رشید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا بلاول بھٹو کو چاہیے کہ گیٹ نمبر 4 کا نام جو ہے نا وضو کر کے لیا کرے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جب جا کے آپ نے گھٹنے بھی وہاں ٹیکنے ہیں تو نام تو کم از کم تمیز کے ساتھ لیا کرے اور وضو کر کے لیا کرے۔ آپ ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ یہ بھیڑ بکریاں جو آپ خریدتے رہے ہیں، اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو آپ کو اسی وقت ہی پتہ لگ جانا تھا جو سرے عام ہو رہا تھا کہ آپ نے کیسے سندھ ہاؤس میں لوگ خرید کے بند کیے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پر افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے ہی نہیں، ہم ہیں کہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک آپ کو خبر دیتا چلوں، بھارت مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں میں اپنی قومیت ہے، وہ اپنے ملک کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک ہے۔ میں آپ کی اس کو مثال دے دیتا ہوں ایک، اب نئے جو برطانیہ کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے رشی سناک۔ وہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے، اور ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ دوسرے ممالک کا ہمارے ملک کے اندر اثر و رسوخ ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، وہ بھی ایٹمی طاقت ہے، لیکن ان میں خودداری ہے، ان میں اپنی قوم کے لیے درد ہے۔ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف ذاتی مفاد ہے۔ ہمارے سیاستدانوں میں بھی یہی حال ہے، ہماری بیوروکریسی میں بھی یہی حال ہے، باقی بھی تمام جگہ پہ یہی حال ہے۔ اس پر ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ اس پر تو اللہ حافظ ہی کہا جا سکتا ہے۔ آخر میں صرف جو ہے نا وہ دعا کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ سانحہ جو ایسا سانحہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا خلا کبھی بھی پور نہیں ہو سکے گا۔ بہت سارے جرنلسٹ آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ارشد شریف صاحب کا ایک اپنا ہی مقام تھا، ان کے مقام کو اور ان کو سلام ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔